الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک طویل آیت کریمہ سے مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے، اس سے قبل چند تمہیدی کلمات سماعت فرما لیں تاکہ آیت کریمہ کے ماحصل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مذہب اسلام کے پیروکار ہیں۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے دنیا کے ہر شعبے پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارے روزمرہ کے معاملات ان تمام کی اصلاح بھی ہمارا مذہب ہمارے لیے فرماتا ہے۔ روزمرہ کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جسے ہم بہت لاپرواہی کے ساتھ
ہم انہیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آخرت کے اعتبار سے وہ معاملات ہمارے لیے بہت بھاری پڑ سکتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جہاں ان باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنا ہے تو اسے کاروبار کرنا ہوگا یا نوکری کرنی ہوگی، غرض کی آپس میں ایک دوسرے سے میل جول، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہتا ہے۔ لیکن ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں جاتی کہ ہماری شریعت ہمیں اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اور پھر شریعت مطہرہ کی طرف توجہ نہ دینے کی بنا پر ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات کو اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑے بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض، غرض کی کبھی ایک دو گھر اور کبھی خاندان کے خاندان اور کبھی کبھی پورا معاشرہ اس فساد کی زد میں آ جاتا ہے۔ ہمیں اسلام نے پہلے ہی ان چیزوں کی رہنمائی ہمیں کروائی ہے۔ میری جو مراد ہے اور میرا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے قرض کو لینا اور قرض کو دینا، اور یہ ہمارے درمیان بہت کثرت سے ہے۔ دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ایسا نہیں ہوگا جو قرض کا لین دین نہیں کرتا ہو، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج کا جو معاشیت کا نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، کاروباری نظام ہے، وہ قرض ہی پر چلتا ہے۔ تو چھوٹے قرض سے لے کر بڑے قرض تک انسان ان کاموں کو کرنے میں نظر آتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو ان قرضوں کے تعلق سے اسے قرآن نے کیا رہنمائی کی ہے، احادیث مبارکہ نے کیا رہنمائی کی ہے، شاید ہی وہ اس باتوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہوگا۔ قرض کا معاملہ، آپسی لین دین کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت تو سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت جو حافظی قرآن کے اعتبار سے پورے ایک صفحے کی ہے، یہ ایک آیت، یہ اسی آپسی لین دین کے احکام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے۔ فقہاء کرام اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں، یعنی لین دین کی آیت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب ایک مقررہ مدت تک تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ اور اب آگے اس کے اور بھی احکام بیان کیے گئے، یہ تو میں نے اس کا ایک مختصر سا حصہ آپ کو تلاوت کر کے سنایا کہ اے ایمان والو، جب آپس میں لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے کتنی بہترین انداز میں ایک مسلمان کی رہنمائی کی ہے۔
جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپسی لین دین جائز ہے، تبھی تو قرآن اس کا حکم دے رہا ہے اور اس کے طریقے بتا رہا ہے۔ تو قرض لینا بھی جائز ہے، قرض دینا بھی جائز ہے، لیکن قرض لینا اور دینا یہ کس طریقے سے ہو کہ تمہارے لیے وہ قرض تمہاری کامیابی کا ذریعہ بنے اور تمہاری آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنے، وہ قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی قرض کی وجہ سے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، فساد کی آگ لگتی ہے تو پورا کا پورا معاشرہ اس کے اندر برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میرا صرف ایک ہی یہاں مضمون ہے، حالانکہ اس موضوع پر کئی موضوع نکل سکتے ہیں۔ قرض دینا ایک الگ ٹاپک ہے، قرض لینا ایک الگ مضمون ہے، پھر قرض کس طریقے سے دینا، کس طریقے سے لینا، یہ سب اپنے اندر ایک الگ الگ تفصیل رکھتے ہیں۔ بہت سارے عناوین موضوعات اس پر ہو سکتے ہیں، لیکن آج صرف جو ایک موضوع ہے وہ قرض لینے کا ہے کہ قرض لے کر مسلمان قرض کو لے کر اسے بہت ہلکا سمجھ لیتا ہے، جبکہ اس کا یہ ہلکا سمجھنا آخرت کے اعتبار سے اسے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا اس نے کوئی مال بھی چھوڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں، اس نے مال چھوڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر کسی اور موقع پر ایک اور جنازہ لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس پر قرض ہے۔ ارشاد فرمایا، کتنا قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس پر 3 دینار کا قرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے مال بھی چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس پر قرض ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا اس نے مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، جن کی نماز جنازہ پڑھانا ہی اس میت کی مغفرت کی دلیل ہے، کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی استغفار کی دعا، بخشش کی دعا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ بخشایا ہے، وہی ہے۔ لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ محروم ہو رہا ہے حضور کی نماز جنازہ سے، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے کیا اندازہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو اس بات کا درس دیا کہ وہ قرض جس کو تم یہ سمجھتے تھے کہ ہاں دے دیں گے، لے لیں گے، کوئی کھا نہیں جائیں گے، اور موت آ گئی اور قرض رہ گیا، تو یہ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے قرض کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے قرض سے متعلق چند شرعی احکام سماعت کریں۔ جب آپ کو قرض لینا ہو یا قرض دینا ہو تو سب سے پہلے قرآن کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو لکھیں، دینے والا بھی لکھے، لینے والا بھی لکھے۔ قرآن فرما رہا ہے فَاكْتُبُوهُ، جب آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ تو قرآن اس بات کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اسے لکھ لو۔ دوسرا حکم ہمیں ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا جائے کہ لوٹانے کا وقت کیا ہوگا، وقت مقرر کیا جائے، 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، سال، 2 سال، جو بھی ہو ایک وقت اس کا مقرر کیا جائے، جو کہ فرمایا الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک جب تم آپس میں لین دین کرو۔ تو جب آپس میں لین دین ہوگا تو اس کی مدت مقرر ہوگی، اور یہ مدت مقرر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک، اور اس مدت کو طے کرو، فلاں مہینے کی کون سی تاریخ، کون سا دن، کون سا وقت، اس کو طے کرنا بھی احکام شرع میں سے ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی جس دن طے ہوا اسی دن پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ بھئی 10 دن تو میں ایسے ہی نکال دوں گا ٹال مٹول کر کے، پھر 10 دن اس کو تھوڑا سمجھا بجھا کر، پھر 10 دن یہ کر کے اس طرح نکل جائے گا، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا، پھر وہ کس سے لے گا؟ یہ عموماً قرض لینے والوں کی سوچ بن جاتی ہے شروع سے ہی، اور وہ پھر اس کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جس دن طے ہوا اسی دن وہ ادا کرے۔ اور چوتھا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قرضہ ادا کرنے کی رقم آ چکی ہے تو پھر ٹال مٹول سے کام نہ لیں بلکہ اسے ادا کر دیں۔ اب چاہے آپ نے قرضہ لیا ہو کیش یا کسی مال کا باقی ہو، جیسے کاروباری لوگوں کا باقی ہوتا ہے، یہ کاروباری لوگ عموماً قرضے پر لین دین کرتے ہیں اور پیسہ کیش ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ہونے کے باوجود بھی اسے پیسہ آ گیا تو ابھی دوسری کوئی چیز آ گئی، دکھ گئی، سودے کا مال دکھ گیا تو وہ خرید لیا، اور قرض خواہ کو قرض دیا ہی نہیں یہ سوچ کے کہ اس کو تو ابھی اور لٹکا دیں گے۔ یہ ہماری عادت ہوتی ہے، اس سے قرض اور زیادہ بھاری ہوتا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کے حکم کو نہ مانا۔ ہو سکتا ہے کہ جو قرض نہ چکا کر سودا ہم نے لیا تھا اس میں نقصان ہو گیا، تو اب نہ قرض چکا سکا نہ وہ سودے میں فائدہ اٹھا سکا۔ اور بسا اوقات اس طرح کی صورتیں بنتی ہے، کیونکہ جب قرض آ جائے اور قرض ہو اور مال آ جائے تو ٹال مٹول سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کے قرض کی ادائیگی کی رقم ہے موجود تو ٹال مٹول سے کام لینا، قرض خواہ کو پریشان کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، گناہگار بن کر اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر دوسرا کام کرنے جائیں گے تو اللہ اس مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اصل بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرض چکا دیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض چکانے کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیتا، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی جو ہے برکتیں ہمیں مل جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جلدی کام کرنے کو شیطان کا کام قرار دیا ہے۔ کوئی بھی کام اب جلد بازی کرے کام میں تو یہ شیطانی کام ہے۔
لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 6 کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کرنا چاہیے. جلدی نہ کرنا یہ شیطانی کام ہو جائے گا. ارشاد فرمایا نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرنا. نمبر 2، مہمان آئے تو مہمان نوازی میں جلدی کرنا. نمبر 3، کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن میں جلدی کرنا. نمبر 4، اگر بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا. اور نمبر 5، گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینا، انتظار نہ کرنا. اور نمبر 6، اگر قرض ہو جائے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کوشش کرنا. یہ 6 کام وہ ہیں کہ جس میں جلدی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. لیکن ہم نے ان سارے کاموں کو تاخیر میں رکھ دیا کہ نماز بھی وقت گزار کر اپنی سہولت سے، مہمان کو بھی ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، کفن دفن میں بھی سارے رشتہ داروں کا انتظار. جب تک ایک ایک آدمی آ کر چہرہ نہ دیکھ لے تب تک شریعت مطہرہ کے اس حکم کو اگنور کر دیا جاتا ہے. بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں رہتی، نہ جانے کس بات کا انتظار کیا جاتا ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں، بلکہ چوری اور اس پر سینہ زوری کہ کیا ہے میں نے جو مجھے کہا جا رہا ہے، میں نے کون سی ایسی بات کر ڈالی جو میں نے کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اچھے حاجی نمازی لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان کو توبہ کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے جو میں توبہ کروں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ سخت دلی کی نشانی ہے. جس کے دل میں ایسا خیال آتا ہونا گناہ کرنے کے باوجود کہ میں نے کیا جو میں توبہ کروں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح پتھریلی زمین پانی کو جذب نہیں کر پاتی، پانی آتا ہے اس پر بہہ جاتا ہے اور وہ خشک کی خشک ہی رہتی ہے، تو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نصیحتیں اس پر کارآمد نہیں ہوتی ہے. چاہے کوئی قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اگر واقعی دل کے اندر ایسی کیفیت کبھی محسوس کریں آپ تو اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے کہ کہیں دل سخت تو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ دل سخت ہوتے ایسا ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ پھر کبھی وہ کفر بھی کروا بیٹھتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے قساوت قلبی، دل کی سختی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اب جن کاموں میں جلدی کرنا ہے ان میں جلدی نہیں کی جاتی، اور جن میں جلدی نہیں کرنا ہے تو ان میں جلدی ہے. شادی میں پہنچے تو کھانا جلدی چاہیے، کہیں جانا ہے تو جلدی کرنا ہے. تو جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، لیکن جن باتوں میں جلدی کرنا ہے ان میں جلدی کرنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے قرض کو ادا کر دینا چاہیے. آدمی اپنے قرض کو لکھے، یاد رکھے اور کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنا سارا قرض ادا کر دے. اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہر وقت وہ قرض کو ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا تو ہی تو ادا ہو پائے گا نا. اور اگر کوشش ہی نہیں ہے اور مر گیا تو پھر کیسے اس کا قرض ادا ہو پائے گا؟ حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ روح کے جسم سے جدا ہونے سے پہلے 3 چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اسی کو موت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ روح کے جسم سے جدا ہونے سے پہلے 3 باتوں سے فری ہو جائے، بری ہو جائے، وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا. فرمایا نمبر 1 تکبر، کہ جس وقت اس کا انتقال ہو رہا ہو تکبر کی ذرہ برابر اس کے اندر عادت نہ ہو. تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ سے کسی کو ہلکا سمجھنا، حقیر جاننا، اور عموماً یہ صفت انسان میں آ جاتی ہے. فرمایا تکبر. نمبر 2 خیانت، اگر آپ نے خیانت کی ہے کسی مال میں تو فوراً اس کو ادا کر دیجئے، بتا دیجئے. جس کے ساتھ خیانت کی تھی اس کو بتا دیجئے کہ میں نے یہ کام کیا تھا.
اب خیانت یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، ایک بہت بڑا مضمون ہے، یہ موضوع ہے جس پر پورا بیان ہو سکتا ہے کہ کن کن چیزوں میں خیانتیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 قرض۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو ان 3 چیزوں سے مرنے سے پہلے فری ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتا چلا کہ اب آدمی کوشش کرے کہ میں قرض ادا کر دوں اور اپنے قرض سے فارغ ہو جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح اس کے قرض میں اٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اس کی روح معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح ارشاد فرماتے ہیں کہ لٹکنے کا کیا معنی ہے، معلق رہنے کا کیا معنی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ قرض دار نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا، لیکن قرض لے کر مر گیا، قرض ادا نہیں کر پایا، تو اس کو نیک لوگوں میں جانے سے اس کی روح کو روک دیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے روک دیا جائے گا، جنت کے آرام کو پانے سے روک دیا جائے گا، اور جنت میں جو نیکوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں سیر کرتی ہے اس سیر سے اس کو روک دیا جائے گا اور اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو پتا چلا کہ قرض کی ادائیگی انسان کے لیے عالم برزخ میں، یعنی وہ زندگی جو موت اور قیامت کے درمیان ہے، ہم جو زندگی جی رہے ہیں یہ ایک دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد برزخی زندگی کہ آدمی پردے میں چلا جائے گا، نہ ہم کسی کے معلومات کو رکھیں گے نہ وہ ہماری معلومات رکھیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تو عالم برزخ میں اس پر تنگی کر دی جاتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اسے نیکوں کی صحبت سے اور نیک لوگوں کے ٹھکانے سے روک دیا جاتا ہے جو اپنی قرض کی ادائیگی کے بغیر مر جائے۔ آج بہت جگہوں پر یہ دستور ہوتا ہے، یہ جہالت ہے، ایک رسم ہے، راجستھان میں بھی میں نے دیکھا کہ مرنے کے 3-4 دن کے بعد ایک موت کا گھڑا لے کر جاتے ہیں اور ندی میں بہا دیتے ہیں، کہا روح اس کی یہاں رکھی ہوئی تھی، اب روح کو ودا کر دو۔ اور جب تک وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو ودا نہیں کریں گے روح گھر میں بھٹکتی رہے گی، یہ ایک جاہلانہ رسم ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں لوگوں کے اندر ہیں، لیکن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ بعد والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے والد کا، ہماری والدہ کا، ہمارے چچا کا، ہمارے بھائی کا، ہماری بہن کا، ہماری بیوی کا، بیٹی کا، غرض کی کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے اس کی فہرست دیکھے کہ اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ تو روح کو آزاد کروائیے، اسے ودا نہیں کروائیے۔ روح تو جیسے ہی جسم سے جدا ہوتی ہے اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ کسی کی روح اعلیٰ علیین پر ہوتی ہے تو کسی کی روح چاہے برہوت یمن کے اندر ایک نالے کے اندر اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور کافروں کی روح کو چاہے برہوت میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ روحوں کے ٹھکانے ہیں، روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کے نظریات ہیں نا، وہ فلاں جل کے مر گئی تھی تو اس کی روح اس کے اندر آ گئی ہے، ایسا نظریہ رکھنا گمراہیت، اور یہ نظریہ نہیں ہے آواگون کا کہ آدمی کے اندر کسی کی روح آ جاتی ہے۔ ہاں البتہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس کا نام لے کر۔ تو روح تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن قرض دار کی روح اگر وہ نیکوکار بھی ہو تو اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ابو الفرد امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بڑی مشہور معروف کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں ایک بڑی عجیب و غریب حکایت آپ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 2 بزرگ تھے جن کا نام حسن اور عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہما تھا۔ ان 2 بزرگوں نے ارادہ کیا کہ چلو اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اسلام کی خدمت کریں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ دونوں اس غرض سے اسلامی لشکر کے اندر شریک ہو گئے۔ جب اسلامی لشکر کسی جنگل میں پہنچا
تو وہاں لوگوں نے کنواں تلاش کیا تو کنواں مل گیا تو وہاں لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب پانی کے لیے کنویں کے اندر جب انہوں نے ڈول ڈالا تو رسی کٹ گئی اور ڈول پانی میں چلا گیا. اب پورے لشکر والے پیاسے تھے, پانی پینا تھا, ضرورت تھی پانی پینے کی, اس لیے ایک شخص کو رسی باندھ کر نیچے اتارا گیا. جب وہ پانی کے قریب پہنچا تو اسے کسی کے کراہنے کی, درد اور تکلیف کی وجہ سے مصیبت زدہ کی آواز آئی تو واپس فوراً اوپر چڑھا آیا اور لوگوں سے پوچھا کیا جو آواز میں نے سنی وہ تم نے بھی سنی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ آواز تو ہم نے بھی سنی ہے. اس نے کہا کہ پھر سے مجھے کنویں میں جانے دو. وہ پھر سے کنویں میں گیا تو جا کر اس نے دیکھا پانی کی سطح پر ایک تخت ہے اور اس پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. اس نے اس سے پوچھا کہ تم جنات ہو کہ انسان ہو اور یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں انسان ہی ہوں اور انطاکیہ کا رہنے والا ایک شخص ہوں. دنیاوی اعتبار سے ہر عمل میں نے کیا جو جنت میں جانے کا تھا, لیکن مرتے وقت اپنے قرض کی ادائیگی نہ کر پایا. اس وجہ سے جب سے مرا ہوں مجھے اس کنویں میں قید کر دیا گیا ہے اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد نے اس مال پر قبضہ تو کیا لیکن قرض ادا نہ کیا. وہ شخص ان کے حالات کو جان کر اوپر آیا اور ان بزرگوں سے کہا کہ ہم لشکر اسلام میں بعد میں جائیں گے, پہلے اپنے اس بھائی کی پریشانی کو حل کریں گے, اس کے بعد ہم لشکر اسلام میں شریک ہوں گے. غرض کی وہ انطاکیہ کا ایک علاقہ جو ملک شام میں پڑتا تھا, وہاں وہ لوگ گئے اور وہاں اس کے گھر کو تلاش کیا تو واقعی پتا چلا کہ ہاں فلاں آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی اولاد نے قرض کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے. انہوں نے ان کا قرضہ ادا کروایا اور قرضہ ادا کرنے کے بعد واپس وہ اس مقام پر آئے جہاں پر وہ کنواں تھا. لیکن اب جب وہ اس مقام پر آتے ہیں تو نہ تو وہاں کوئی کنواں ہے نہ ہی کنویں کا کوئی اثر وہاں پر موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عالم غیوبات میں سے کچھ معاملات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جہاں جس کو چاہے ظاہر فرماتا ہے. بہرحال لیکن اندازہ کیا ہوا؟ حدیث پاک میں جو بتایا گیا تھا کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ, کہ مومن کی روح کو اس کے قرضے میں لٹکا دیا جاتا ہے. وہ نیکوکار ہونے کے باوجود بھی نیکوں کے ساتھ نہیں رہ پاتا اپنے قرضے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے. چنانچہ وہ بزرگ جب وہاں پہنچے اور انہوں نے کنواں نہ پایا, رات ہو چکی تھی تو وہیں وہ سو گئے. رات میں خواب میں وہی شخص آیا جس کو انہوں نے کنویں میں دیکھا تھا. تو اس نے بتایا کہ اے میرے دوستوں, تم نے مجھ پر احسان کیا کہ میرے گھر تک یہ خبر پہنچائی اور میرا قرضہ ادا ہوا, اور جب سے قرضہ ادا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو آسانی بخشی اور مجھے جنت میں آزادی عطا فرما دی. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک بات اور پتہ چلی کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا وہ زندگی میں بھی حکم ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ہے. اور حقوق الوالدین میں سے اولاد پر اپنے والدین کا ایک حق یہ ہے کہ اپنے والدین کے وہ قرض کو ادا کرے, اس کو تلاش کرے اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی کے سامان کو پیدا کرے. تو حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج کس کی توجہ ہے؟ آج بڑے بڑے کھانے مرنے کے بعد کر دیے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو دعوتیں دے دی جاتی ہے, جبکہ مرنے کے نام پر تیجے زیارت اور ان کے نام پر دعوت دینا ہی جائز نہیں ہے. کیونکہ دعوت دی جاتی ہے خوشی کے موقع پر, دعوت دی جاتی ہے کوئی تقریب ہو, آپ کے یہاں پر کوئی فنکشن ہو, اس میں دعوت دی جاتی ہے. موت کا وقت دعوت دینے کا وقت نہیں ہے, اور یہاں باقاعدگی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے. کیا زیارت رکھی آپ رات میں کھانا وہیں کھائیے گا؟ یہ ناجائز ہے. اس میں ایک قوم مبتلا ہے, بڑی بڑی رقم اس میں لوگ خرچ کر دیتے ہیں, نہ وارثین کا کوئی خیال کرتے ہیں, نہ کسی بات کا کوئی خیال کرتے ہیں, نہ اس کے ایصال ثواب کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے. مالدار رشتہ داروں کو لا کر کھلا دیا جاتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ بھئی 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ روپے ہم مساجدوں میں دے دیں, مدارس میں دے دیں, غریب رشتہ داروں کی ایصال ثواب کے لیے مدد کر دیں. اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے. آج ہمارا معاشرہ اس طریقے سے مبتلا ہے تو دنیا میں بھی پریشانی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی پریشانی کا سبب ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے
کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے قرض کی ادائیگی کریں، اپنے والدین پر بھی احسان کرے، حسن سلوک کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی پیش آئے اور ان کی بعد وفات بھی پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس پر 1 دینار یا 1 درہم قرض باقی ہو، تو اس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن درہم و دینار کام نہ آئیں گے، یہ کرنسی صرف اس دنیا کی ہے، آخرت کی کرنسی صرف نیکیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس پر 1 دینار یا درہم باقی تھا اور وہ مر گیا، تو قیامت کے دن اس کے اس قرض کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، اس کی نیکیاں اس سے لی جائے گی۔ قرض خواہ اس کی نیکیاں لے گا قرض دار کی، اور پھر اس کا ثواب اس میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ تمام حقوق ادا کر پایا اپنی نیکیوں سے تب تو ٹھیک ہے، برابر معاملہ ہو جائے گا، لیکن اگر حقوق نہیں ادا کر پایا تو اہل حق کا حق اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرض لے کر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، لاکھوں کا قرضہ ان کے سر پر ہے، موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، قرض ادا کرنے کی کوئی دل میں فکر نہیں ہے، نہ کوشش ہے، نہ کوئی سوچ ہے۔ اگر کوئی مانگتا ہے تو انہیں الٹے سیدھے جواب دے دیتے ہیں، جبکہ قرض لیتے وقت یہی آدمی منت سماجت کر رہا تھا، لیکن اب قرض کی ادائیگی آئی تو بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، کوشش کرتے ہی نہیں ہے۔ جبکہ بندہ اگر کوشش کرتا ہے قرض کی ادائیگی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، راستے پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا پھر وہ اس کو لوٹانے میں حریص ہے، یعنی لوٹانے کا اس کے اندر بالکل حرص ہے کہ یار جلد از جلد میں اپنے قرض کو چکا دوں، یہاں کام کروں، وہ کام کروں، یہاں سے پیسہ مل جائے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ اپنے قرض کو لوٹانے میں حریص ہے اور کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرض ادا نہ کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا اور قرض اس کے ذمے پر باقی رہ گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا جو قرض مانگنے والا تھا، قرض خواہ تھا، اسے اپنی طرف سے پسندیدہ انعامات عطا فرما کر قیامت کے دن اسے راضی فرما دے۔ لیکن یہ کب؟ جبکہ آدمی اس کی حرص میں ہو۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ قرض لے لیا، موج مستی ہے، عیش و عشرت ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بیوی بچے قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے، یا آپ کہہ دیں گے کہ اے رب ہمیں کیا معلوم کہ اس نے کس کا حق لا کے کھلایا، ہم تو اس کا کھاتے تھے، آج اس کو پکڑ، اس نے ہمارے پیٹ میں حرام بھرا ہے۔ یہ آپ سے کل دستبردار ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اور یہی وہی اولاد اور یہی وہی بیوی کہ جس کے تعلق سے اس نے کیا نہ کیا، قیامت کے دن یہ اس کو دیکھ کر بھاگے گی، وہ اس کو دیکھ کر بھاگے گا کہ آج اصل پونجی وہ نیکیاں ہیں، کہیں یہ نیکیاں ہم سے چھین کے نہ لے جائے، جنت میں میں پہلے چلا جاؤں یا میں پہلی چلی جاؤں، یہ ہر ایک کی خواہش ہوگی اور کچھ بھی اس کے لیے انتظام نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے جو رب تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں ہم، یاد رکھیں یہ دنیا ہمیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے گی۔ اصل بات یہی ہے کہ اگر رب راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی۔ اس کوشش میں اپنی زندگی گزار دیں کہ بس ہم سے ہمارا رب راضی ہو، ہم سے ہمارا رب راضی ہو، چاہے وہ اندرونی زندگی ہو یا بیرونی زندگی ہو، گھر کے اندر رہتے ہو یا گھر سے باہر رہتے ہو، مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، اپنے مقصد کو سمجھ لیجئے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہوگا تو یہی مقصد ہمیں دنیا کے اندر کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ وہ کوشش میں رہتا تھا لیکن ادا نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انعامات و اکرامات دے کے اس کے قرض خواہ کو راضی فرما دے گا۔
قرض کی ادائیگی اگر انسان کرتا ہے تو اللہ غیبی مدد فرماتا ہے، غیبی مدد فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے ایک شخص سے 1000 دینار قرضہ مانگا، تو اس نے کہا کہ بھئی میں قرضہ تو تمہیں دے دوں گا لیکن لوٹاؤ گے کب؟ اس نے کہا 1 سال کے بعد۔ کہا گواہ کسی کو لے کر آؤ، چونکہ گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، میں اللہ کو اپنے اس قرض پر گواہ بناتا ہوں۔ یہ بھی نیکوکار تھا، وہ بھی نیکوکار تھا، اس نے 1000 دینار اس کو دے دیے۔ اس نے 1000 دینار لیے اور سمندر کے پار کاروبار کرنے چلا گیا، وہاں کاروبار کیا، پیسہ کمایا، اور جب وہ مدت آئی تو اب پہلے کے زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کہ ہر وقت فلائٹ آپ کے لیے تیار ہے، جہاز تیار ہے۔ وہ سمندر کے کنارے آیا اور کشتی تلاش کرنے لگا، لیکن اس کو کوئی کشتی ہی نہیں ملی، اور وقت تھا کہ گزرتا جا رہا تھا، اور جو دن طے ہوا تھا وہ دن آتا جا رہا تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو جانتا ہے میری پریشانی کو، میری پرابلم کو، اور میں نے تجھے گواہ بنا کر اس سے قرضہ لیا ہے، اس لیے اب میں تیرے ہی سپرد اس کا قرضہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لکڑی لی جو کھولدار تھی، اس میں 1000 دینار کو بھر دیا، اور اس لکڑی کو اس نے سمندر کے حوالے کر دیا، اور اللہ عز و جل کے حوالے کر کے وہ اپنے گھر پر آیا، اور ادھر وہ سمندر کے اس پار روزانہ سمندر کے کنارے آ کر اس کا انتظار کرتا کہ آج میرا قرض دار آئے گا اور میرا قرضہ چکا دے گا۔ وہ روزانہ انتظار کرتا کہ کوئی کشتی آئے جو اس کی خبر لے کر آئے، لیکن جس دن طے ہوا تھا اس دن وہ کنارے پر تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی بہتے ہوئے آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی کشتی تو نہیں ہے، چلو اسی لکڑی کو اٹھا کر گھر پر لے چلتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ گھر پر لے گیا اور لکڑی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 1000 دینار بھی نکلے، اور ساتھ میں کاغذ نکلا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے پاس آنے سے قاصر تھا، اس لیے میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ تمہیں ان قریب یہ مال پہنچا دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیث پاک میں کیا سبق ملا کہ انسان اگر کوشش کرے تو اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، لیکن کوشش ہی نہیں ہے۔ کوشش کیا؟ آج بھی سوچتا ہے کہ میں کوشش تو کر ہی رہا ہوں، لیکن کوشش کیسے؟ تمہارے عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں آتی، تمہارے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہیں آتی، تم عید کے دن جاتے ہو قرض دار کو پیچھے رکھ کر ہزاروں روپے کے بوٹ سوٹ لے کر آ رہے ہو، اپنے جو ہے گھر والوں کو خوش کر رہے ہو، اور جس کو قرضہ دینا ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، تو یہ آپ کی کوشش نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسر رکھ کر لوگوں کے حقوق جتنی جلدی ہو اتنی جلدی ادا کر دینا چاہیے، اور یہ کوشش انسان کرتا ہے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اللہم اکفنی بحلالک وحرامک واغننی بفضلک عمن سواک پڑھتا رہے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کا قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قرض سے آزاد فرما دے گا۔ لیکن کوشش کرنا شرط ہے، صرف وظیفہ پڑھنے سے قرض ادا نہیں ہوگا، کوشش بھی کرنی ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ حقوق العباد کے معاملات میں ہے، اور اسے ہمیں توجہ دینی ہوگی، ورنہ آخرت میں یہ ہمیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کائنات کے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کا مالک بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کبھی کچھ ایسے معاملات آئے کہ آپ نے قرض بھی لیا، تاکہ قرض لینا سنت ہو جائے، قرض دینا بھی سنت ہو جائے، اور قرض کی ادائیگی میں شریعت کے کیا احکام ہیں یہ حضور کی زندگی سے ہمیں مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سے قرض لیا، ایک یہودی تھا، اور مدت طے ہو گئی، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کا معاملہ نہیں ہو پایا۔ تو وہ شخص آیا اور حضور کو، چونکہ مسلمان تو تھا نہیں، اول فول بکنے لگا۔ صحابہ کرام موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت دو کہ ہم اس کو سبق سکھائیں، یہ ہمارے سامنے آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا دعوہ ان لصاحب الحق مقالا، ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔
اس کو چھوڑ دو، صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ قرضہ تو ادا کر دیا فوراً اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو بولنے کی اجازت دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرض خواہ اگر بولے تو مقروض کو برداشت کرنا ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، بولنے صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرض دار کو جب باتیں سنائی جاتی ہے تو قرض تو میٹھا لگ رہا تھا لیکن اب باتیں کڑوی لگنے لگ جاتی ہے۔ اب قرض خواہ جب باتیں سناتا ہے تو بات لڑنے کی نوبت تک پہنچتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم کی اس سیرت مبارکہ میں اس واقعے کو رونما کر کے امت کو یہ درس دے دیا گیا کہ ایسے موقع پر صبر کرنا ہے۔ آپ نے قرض لیا ہے، آپ اگر اپنے قرض کو چکا نہیں پا رہے ہیں اور اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی عزت، آبرو اور مال کو حلال کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، مال اور اس کی خون کی ضمانت لیتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی نہ عزت اچھال سکتا ہے، نہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، نہ اس کا خون بہا سکتا ہے، نہ اس کے کسی حق کو پامال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کسی کے حق کو دبائے گا تو پھر شریعت اپنا اس عہد کو اس سے اٹھا لیتی ہے۔ تو اگر اب صاحب حق اس کو برا بھلا کہے گا یا اس کا مال کہیں پایا گیا اور اس مال پر وہ قبضہ کر لے گا تو شریعت مطہرہ اس کی مال کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لے گی۔ اسی کو حضور نے فرمایا اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، صاحب حق کے لیے بولنے کا حق ہوتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر کہ اگر قرض خواہ کو ایسے بولنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو کافر تھا جس نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہی، لیکن اگر اس نے بول دیا ہے تو قرض دار کو صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس سے آپس کی محبت پیدا ہوگی، ورنہ یہاں پیسوں کی وجہ سے نفرتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیسوں کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، لوگوں کے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، فسادات تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی قانون کے نہ جاننے کی بنا پر۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو ہر حال میں اسلامی قانون میں رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ اسلامی قانون آپ کا ایسا قانون ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں، اب آپ کو کوئی نہیں آئے گا بتانے کے لیے کہ آپ اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ڈنڈے ماریں گے، بلکہ اب آپ اپنے اوپر اپنے اللہ کا، اپنے رسول کا خوف رکھیے، اپنے نبی کی شرم رکھیے، اور اس شرم اور اس خوف کی خاطر اسلامی قانون پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو کوئی ڈرائے گا نہیں، دھمکائے گا نہیں، لیکن آپ اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔